الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحکمہ والموعظة الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم، انعام اور احسان کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ جو دنیا کی زندگی دی ہے، جس کے بارے میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور، کہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تمہارے لیے آزمائش اور امتحان ہے. اصل میں اس کا نتیجے والی جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہے، جو ہمیشہ ہمیش کی ہے. کہ دنیا کی جو زندگی اللہ رب العالمین نے دی ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ امت محمدیہ کی اوسط عمر 60 سے 65 سال ہے، اللہ یہ کہ کوئی بہت سے زیادہ جی جائے، کوئی اس سے کم، لیکن جس کو کہتے ہیں ایوریج اوسط عمر 60 سے 65 سال ہے. اگر ہمارا آپ غور کریں تو اللہ رب العالمین نے یہ جو چھوٹی سی زندگی دی ہے، اس کے بارے میں کیسا انتظام و انصرام کیا ہے کہ ہمیں دنیا میں کسی بھی چیز کی ضرورت کے لیے بھٹکنا نہیں پڑتا ہے، جو ہماری بنیادی ضرورت ہے. اللہ کے انتظام و انصرام کے اوپر اگر آدمی غور کرے کہ اللہ نے اس دنیا کی زندگی کے لیے کیسا انتظام کیا ہے کہ ہم ابھی اس دنیا میں آتے نہیں، اللہ رب العالمین ہماری ماؤں کے سینے میں ہماری خوراک کا انتظام کر دیتا ہے، محبت کے ایسے جذبے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ ہماری غلاظت بھی انتہائی اپنائیت کے ساتھ صاف کرتی ہے. یہ اللہ کا انتظام و انصرام ہے. جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں، ہماری ضرورتیں بڑی ہوتی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ویسا انتظام ہے. آپ دنیا میں کبھی کسی انسان کے بارے میں نہیں سنے ہوں گے کہ اسے ہوا کی تلاش میں کہیں نکلنا پڑا. ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہر پل ہوا چاہیے، ہر مقام پر اللہ رب العالمین نے اس کو رکھا. پانی کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین نے آسمان سے برسایا، دریاؤں سے بہایا، زمین میں اس کی نہریں چلا دی، جس کو ہم کنویں اور مختلف ذریعے سے نکال لیتے ہیں. یہ اللہ کا انتظام و انصرام ہے. آپ غور کرتے جائیے، اتنی چھوٹی سی زندگی، محدود زندگی، اس کے لیے اتنا زبردست انتظام. اللہ نے خود زندگی کے بارے میں کہا ہمیشہ ہمیش کی زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہ تو امتحان ہے
نتیجے کی زندگی وہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کے بارے میں کہا اس کا کیسا انتظام و انصرام اللہ رب العالمین نے کیا ہوگا۔ دیکھیے ہماری دو ضرورتیں ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک ضرورت ہے ہماری جسم کی، ہمارے جسم کے تقاضے ہیں جس کو خوراک، غذا اور یہ تمام چیزیں چاہیے، رزق، اور ایک ہے ہماری روحانی ضرورت ہدایت کی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر انسانوں کی کسی آبادی کا بڑا طبقہ رزق کی وجہ سے ہلاک ہو جائے یہ بڑا حادثہ نہیں ہے، لیکن ہدایت کے بغیر ہلاک ہو جائے یہ بہت بڑا حادثہ ہے کہ ان کو ہدایت نہ ملے، کیونکہ ہماری زیادہ بڑی ضرورت ہے جو ہمیشہ کی زندگی میں بھی کام آنے والی ہے، اور یہاں پر بھی امتحان میں ہم اسی صورت پہ کامیاب ہوں گے۔ دنیا کے اندر بھی ہمیشہ سب سے بڑی ضرورت ہے ہدایت کی۔ اللہ رب العالمین نے جیسے ہمارے جسمانی تقاضوں کو پورا کیا ویسے ہی اللہ نے ہدایت کا بھی انتظام و انصرام کیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہم نے ہر خطے میں، ہر علاقے میں ڈرانے والا، سمجھانے والا، ہدایت کی باتیں پہنچانے والا بھیجا۔ اور اس سلسلے کی آخری کڑی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو اللہ نے اتنا جامع اور مکمل دین دیا، اتنا جامع کہ زندگی کا کوئی ایک شعبہ، کوئی ایک مرحلہ، کوئی ایک مقام، کوئی ایک موقع، کوئی ایک چیز ایسی نہیں جہاں واضح ہدایت موجود نہ ہو، واضح رہنمائی۔ تجارت کا میدان ہے، پورے اصول تجارت موجود ہے، لین دین ہے، پورا ضابطہ موجود ہے، حکومت قیام کرنا ہے، قانون کی پوری شکیں موجود ہے، عدالت کے منصب میں بیٹھا ہوا ہے جج، کیسے انصاف کرنا ہے پوری چیزیں اس کی موجود ہے، انصاف کے تقاضوں کو پورے کرنے کے لیے کیسے گواہوں کی ضرورت ہے پورا موجود ہے، ہم رشتہ کرتے ہیں کہاں کہاں رشتہ کرنا ہے اس کی تفصیل موجود ہے، رشتوں کو کس طرح نبھانا ہے، ان کے حقوق کیا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہے، شوہر کے حقوق کیا ہے، گفتگو کس طرح کرنا ہے، غیبت اور چغلی نہیں کرنا ہے، کسی کو پرسلم نہیں کرنا ہے، معاملات کو کس طریقے سے کرنا ہے، پوری تفصیل آپ کو ملے گی ہر چیز۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک مرتبہ ایک یہودی نے بطور استہزاء، مذاق اڑانے کے انداز میں کہتا ہے کہ تمہارے نبی وہ ہیں جنہوں نے پیشاب اور پاخانے کا طریقہ بھی بتایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں مسکرا کر کے یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ نے جو نبی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا، جس کو ہمارے لیے اسوہ بنایا کہ اس کے طریقے پر چلنا ہے، اس نے اتنی چھوٹی چیزوں میں بھی ہم کو یوں ہی نہیں چھوڑا، یہاں بھی ہماری رہبری اور رہنمائی کی۔ یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا بڑی تفصیل کے ساتھ تمام چیزیں بیان فرمائی، سارے فائدے کی چیزیں بیان کی جس کے ذریعے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور سارے نقصان کی چیزیں جس کے ذریعے ہم فساد اور نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تمہارے درمیان جو دین لے کر آیا ہوں اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، ہر خیر اور اچھائی میں نے تمہیں بتا دی، ہر شر اور برائی سے روک دیا۔ بعض جگہ اللہ اور اس کے رسول نے خاموشی اختیار کی ہے، بھولا نہیں ہے، تم بھی خاموش رہو، بلا وجہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بلا وجہ سوالات کرنا، ہر خیر کی چیز۔ معزز حاضرین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جو ایک آیت تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے قرآن ایک ایسی جامع کتاب اتاری ہے جس میں ایک ایک حکم اور ایک ایک بات اپنے اندر بڑی تفصیل رکھتی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ سمندر کو کوزے میں جمع کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے پورا اصول دعوت بیان کر دیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، پوری تفصیلات۔ دعوت الی اللہ، اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلانا کتنی اہم چیز ہے اور اس کے کتنے فوائد ہیں، اور یہ ہر امت کے ہر فرد پر کتنا ضروری ہے، ہر ایک چیز اپنے اندر ایک عنوان کا تقاضا رکھتی ہے اور اس پر لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ خطبے کا وقت بڑا مختصر رہتا ہے، اس لیے میں بڑی تیزی کے ساتھ باتیں کہتا ہوا گزروں گا۔ سب سے پہلی چیز دعوت اللہ، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا، اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین گروہ اور جماعت ہو
لوگوں کے درمیان سے اس لیے نکالا گیا ہے تأمرون بالمعروف، تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ ہماری زندگی کا اجتماعی مقصد حیات دعوت اللہ ہے۔ اللہ نے لوگوں کے درمیان سے اسی لیے ہم کو نکالا ہے کہ ہم بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، اگر تم کو ایک بات معلوم ہے تو اپنے بھائی تک کے پہنچاؤ۔ ہر شخص اپنے گھر کے اندر ذمہ دار ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بجاؤ۔ یہ ذمہ داری اللہ نے اجتماعی طور پر پوری امت کو رکھی ہے۔ انفرادی طور پر آدمی اپنی فیملی کا ذمہ دار ہے کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اپنے دوست و احباب اور متعلقین ہر جگہ وہ شخص ذمہ دار ہے کہ وہ دعوت اللہ، اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ یہ اس کی اہمیت، اس کے فوائد اور دعوت اللہ کس کا کام؟ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے پورے سلسلے کو اسی کے لیے مبعوث فرمایا، اسی کے لیے بھیجا، اسی کے لیے۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے ہمیں، اس میں کامیابی کے بالکل مختصر اور شارٹ راستے دیے ہیں اور ایسی راہیں بتائی ہے جس میں ہم ناکام نہیں ہو سکتے۔ یہ دعوت اللہ جو ہے، آج موجودہ دور کے جو حالات ہیں، موجودہ دور میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، کہ اگر عالم اسلام پر نظر ڈالی جائے، خاص طور سے ابھی فلسطین کا ایک الگ عنوان ہے، فلسطین کا جو معاملہ چل رہا ہے، اگر بین الاقوامی حالات پر نظر ڈالی جائے تو اللہ کے نبی کی اس حدیث کے مصداق بالکل مسلمان نظر آتا ہے، بالکل اس حدیث کے مصداق کہ ایک وقت تمہارے اوپر ایسا آئے گا جب دوسری قومیں اس طرح تم پر ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے دسترخوان پر جب بھوکے ٹوٹتے ہیں تو کھانا مزاحمت نہیں کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے آدمی روٹی توڑتا ہے، گوشت کو توڑتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بین الاقوامی منظرنامے میں ایسا لگتا ہے ہماری حالت بالکل ایسے ہی ہے، جو چاہتا ہے ہمارے ساتھ کر لیتا ہے۔ ایک احساس بے کسی، ایک احساس کمزوری کا، ایک احساس کچوکے لگاتا ہے۔ یہ حالات ہیں ہمارے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا ہم اس وقت تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں، تمہاری تعداد کا معاملہ تو یہ ہوگا جیسے سمندر کا جھاگ ہے، بہت تعداد میں ہوگے، لیکن تمہارے دلوں میں موت کا خوف اور دنیا کی محبت آ جائے گی۔ یہ وہ مرحلہ ہوگا، بالکل ویسے ہی حالات ہیں۔ ایسے حالات میں کوئی اقدام، کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اگر ہم اور آپ غور کریں تو اللہ رب العالمین نے ایسے حالات میں کامیابی اور ایسے حالات سے نبرد و آزما ہونے کے تمام اصول اور ضابطے دیے ہیں، تمام اصول اور ضابطے کہ اس قسم کے حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے، کن اقدامات کی بنیاد پر ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں گے، اور کیا ایسا ہے کہ ہر مرحلے پر قسم پرسی ہو، ہماری ہر مرحلے پر ہمارا معاملہ کمزور ہو؟ کیا ایسا ہے؟ میں بہت اختصار کے ساتھ بتاؤں کہ پوری اسلامی تاریخ پر جائیے، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم سیاسی محاذ پر کبھی جیتے کبھی ہارے، کبھی ایسا ہوا بڑی چھوٹی تعداد میں اٹھے، کیسر و کسریٰ روم و ایران کی سلطنتوں کو چند دنوں میں اپنے زیر نگی کر لیا اور ان کے تاج ہماری ٹھوکروں میں ہوئے۔ کبھی ایسا ہوا کہ وسط ایشیا سے اٹھنے والی جاہل وحشی جنگجو قوم تاتاریوں نے مسلمانوں کو تاخت و تاراج کیا۔ کبھی جیتے کبھی ہارے، تاریخ میں ایسا بہت ہوا۔ معاشی محاذ پہ کبھی ہم جیتے کبھی ہارے، تعلیمی محاذ پر کبھی ایسا ہوا کہ گرناتا اور اشبیلا کی یونیورسٹیوں میں یورپ کے طلبہ علم حاصل کرنے آتے تھے۔ آج معاملہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک محاذ ایسا ہے جہاں ہم کبھی نہیں ہارے، کبھی نہیں ہارے۔ اس محاذ پر کبھی پوری 1400 سالہ تاریخ میں دنیا کے کسی بھی قوت سے ہمارا مقابلہ ہوا، کوئی ایک قوت ہمارے سامنے کھڑی نہیں ہو سکی۔ یہ ایک مرحلہ ہے، وہ کون سا ہے؟ کس مرحلے پر ہم کبھی نہیں ہارے؟ دعوت اللہ کا مرحلہ۔ دعوت کا جو مرحلہ ہے، مسلمان اپنی 1400 سالہ تاریخ میں کبھی اس میں نہیں ہارا۔ جو قوم نظریاتی اعتبار سے ہمارے مقابل آئی، اگر ہم نے دعوت کا کام کیا تو اس سے شکست ہوئی۔
میں صرف اشارہ دوں، لین پول سیڈیو لامارے پروفیسر ٹائن بھی، یہ انتہائی تعصب پسند مورخین ہے۔ لین پول لکھتا ہے کہ انسانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو بادشاہ کا مذہب ہو اس کو رعایا نے قبول نہیں کیا، جو بادشاہ کا مذہب وہ رعایا کا مذہب، لیکن معلوم انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ وسط ایشیا سے اٹھنے والی تاتاری قوم 100 سال کی قلیل مدت کے اندر اپنے غلاموں کا مذہب قبول کر لی۔ پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ بادشاہ نے اپنی رعایا اور اپنے غلاموں کا مذہب قبول کیا۔ یہ کیا ہے؟ نظریاتی محاذ پر دعوت کے میدان میں ہم نے اپنے بادشاہوں کو اپنے زیر نگی کیا ہے۔ دعوت اللہ کے میدان میں یہ وہ میدان ہے، اس میں اس محاذ پر آج کے دور میں، آج کے حالات میں اگر آپ تاریخ خبریں پڑھیں، دنیا کے تمام مذاہب میں 500% تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ 500% تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام۔ یہ دنیا کے اندر جو اتنی توانائی اور طاقت مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف لگائی جا رہی ہے، بے شمار چینلز، لاکھوں ویب سائٹ، اخبارات، کتابیں، یہ پروپیگنڈے، یہ نیوز چینل میں بنائے ہوئے ٹیبل خبریں، یہ سازشیں یوں ہی نہیں ہیں۔ پادری اسلام قبول کر رہے ہیں، پنڈت اسلام قبول کر رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ مذہب اسلام پھیل رہا ہے۔ انتہائی شدید دشمن جب اس کی تعلیمات کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے اتنی توانائی اور اتنی طاقت لگائی جا رہی ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ اگر میں واقعات بتانا شروع کروں، ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، ملیالم کی وہ مشہور قلمکار جو اسلام کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے اسٹڈی کرنا شروع کی، اور جب اس نے اسٹڈی کرنا شروع کیا تو چند دنوں کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا۔ بہت کم مدت ہوئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد عمرہ کرنے کے لیے گئی تو اس کے پرنور چہرے کی تصویریں بھی آئی اخبار۔ ڈاکٹر مورس بکائے کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ اسلام، اس کی تعلیمات آدمی کی دنیا بدل دیتی ہے۔ آج کے موجودہ دور نہیں، ہر دور میں لوگوں کے مسائل کا حل صرف اور صرف اسلام میں ہے، صرف اور صرف اسلام میں ہے۔ اور یہی چیز مسلمانوں کے آپسی جو معاملات ہیں اس میں بھی صادق ہوتی ہے۔ ہر مسئلے کا حل اسلام میں ہے۔ اسلام نے جو حقوق دیے ہیں، اسلام نے جو احکامات دیے ہیں، والدین کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، عقیدہ توحید جو اسلام نے دیا ہے۔ ڈاکٹر مورس بکائے کا واقعہ میں بتا رہا تھا۔ ایک بہت بڑا ڈاکٹر مورس بکائے، شاہ فیصل کے جب آپریشن کی نوبت آئی تو ان کو جب آپریشن تھیٹر میں لے جایا جانے لگا تو ڈاکٹر مورس بکائے کی عادت تھی کہ کسی بھی مسلمان کا جب آپریشن کرنا ہوتا، کچھ کرنا ہوتا، معالج آتے ہیں ان کے پاس تو کوئی ایسا جملہ کہتے جس سے اسلام کے بارے میں اس کو شک پیدا ہو۔ شاہ فیصل سے بھی انہوں نے کہا کہ قرآن کے بارے میں تمہارا یہ ماننا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ بے مثال ہے؟ شاہ فیصل نے کہا بالکل، میں یہ مانتا ہوں کہ یہ بے مثال ہے اور اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ ڈاکٹر مورس بکائے نے کہا میں نے پڑھا، مجھ کو تو ایسا خود نہیں لگا۔ تو شاہ فیصل نے کہا تم نے اس کو پڑھا؟ کہا ہاں۔ کہا کیسے پڑھی؟ کیا تم کو عربی آتی ہے؟ کہا نہیں، میں نے فلاں کا ترجمہ، غالباً عبداللہ یوسف علی کا انہوں نے بتایا۔ کہا کہ میں نے اس کا ترجمہ پڑھا۔ تو کہا تم نے تو مترجم کی زبان پڑھی نا، ایک مرتبہ عربی سیکھ لو، جس زبان میں وہ نازل ہوا اس زبان میں اس کو پڑھیے اور اس کے بعد یہ جملہ کہنا۔ ضدی طبیعت کے آدمی تھے ڈاکٹر مورس بکائے۔ انہوں نے محنت کی، اسٹڈی کی، 6 مہینے میں عربی زبان سیکھی انہوں نے، اور اس کے بعد قرآن کا مطالعہ کیا، اور آج میرے خیال سے 80 یا 85 سال کی عمر ہے، بہترین داعی اور مبلغ ہے اسلام کے، بہترین داعی اور مبلغ۔ آج یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بے شمار واقعات ہیں کہ اسلام کے خلاف اسٹڈی کرنے کے لیے، اسلام کے خلاف مطالعہ کرنے، اسلام کے خلاف مواد جمع کرنے کے لیے جب مطالعہ کیا تو اسلام قبول کیا۔ بے شمار چھوٹی چھوٹی چیزیں جس نے آدمی کی زندگی بدل دی، انقلاب برپا کر دیا، اور لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ ڈنمارک کو آپ نے سنا ہوگا کہ ڈنمارک کے اندر پوسٹل نامی اخبار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
شان میں گستاخانہ کارٹون بنائے گئے. اللہ کے نبی کی شان میں جب گستاخانہ کارٹون بنائے گئے اور پوری دنیا میں وہ چھپے اور مسلمانوں نے احتجاج کیا، تو اس کے بعد کی خبریں ہیں کہ خاص ڈینمارک کے اندر سیرت پر اتنی زبردست کتابیں تقسیم ہوئی اور لوگوں نے خریدی، اور انتہائی محدود مدت 2 مہینے کی قلیل مدت میں 20,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا. 20,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا. یہ اس جگہ کی بات بتا رہا ہوں. آپ نے وہ خبر تو پڑھی ہوگی کہ عراق پر جب تمام کے تمام بڑے ممالک مل کر کے ایک ساتھ حملہ آور ہوئے عراق پر، کویت عراق کے جنگ کے بعد، تو ہم نے یہ تو پڑھا کہ پن پوائنٹ بامبنگ کا استعمال کیا گیا نے. آسمان کی انتہائی بلندی پر اترنے والا طیارہ ایسی ٹیکنالوجی لے کر چل رہا تھا کہ زمین پر پڑی ہوئی پن پر اگر بامبنگ کرنا ہے تو کر لے جائے. یہ ہم نے سنا، ہم نے یہ منظر بھی دیکھا کہ بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے عراق کو فتح کر لیا. یہ ہم نے سنا. لیکن آپ نے ان خبروں میں ایک خبر اور بھی پڑھی کہ وہ لوگ جنہوں نے پورے عراق کی حکومت کو خاطر میں نہیں ہلائے، انہی کے درمیان ایک دائی عبداللہ ابو امینہ بلال فلپس، انہی کے درمیان ایک دائی جب دعوت کا کام کیے تو آپ اس کی تفصیلات پڑھیے. 39 ایئر مارشل، 144 ان چیف کمانڈر اور 200 سے زائد فوجیوں نے اسلام قبول کیا. ہم پوری دنیا کے مسلمان مل کر کے اگر چاہیں کہ امریکہ کی ایک ان چیف انچارج کو اس کے اوپر دباؤ ڈالے کہ وہاں مسلمان رکھ تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کو اسلام کی دعوت دے کر کے مسلمان کر سکتے ہیں. یہ تو کیا جا سکتا ہے. ایک اکیلے دائی نے بم برسانے والی یہ قوم بڑی تیزی کے ساتھ، آج امریکہ کی صورتحال یہی ہے، یہی ان کی بھی صورتحال ہے. دنیا کے تمام مذاہب میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. جہاں اسلام کے سلسلے میں لوگوں نے اسٹڈی کی، مطالعہ کی، ہندوستان کی صورتحال، ہمارے یہاں ایسی صورتحال میں آدمی جب اسٹڈی کرنے اور مطالعہ کرنے کے لیے نکلتا ہے اور پوری جب تعلیمات اسلام کی پڑھتا ہے، نتیجہ یہ ہوگا اسلام قبول کر لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ گئے. پوری توانائی مسلمانوں کو چاہیے. یہ محاذ ایسا ہے جہاں آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس قرآن کا ضابطہ اور حکمت الدعوہ کو اپنایا جائے. بس جو قرآن کا ضابطہ ہے، جو قرآن کا طریقہ ہے، میں اسی پر آ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی محاذ جب آپ کو کھلا ہوا ملا تو کتنی تیزی کے ساتھ کامیابی حاصل کی. ہمارے یہاں بے شمار چیزیں ہیں. کہیں لوگ چمپئن نعرہ لگاتے ہیں تعلیم کا، کہیں لوگ معیشت کا نعرہ لگاتے ہیں کہ کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کامیابی اسلام کے بتائے ہوئے ضابطوں کو اپنانے کی بنیاد پر، اور کلیدی طریقہ اس میں ہے دعوت اللہ. تمام انبیاء کو اللہ نے اسی کے لیے بھیجا. اللہ نے جنوں اور انسانوں کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ کامیابی کا ضابطہ اور کلید ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اگر اسلام کو چھوڑ کر ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی تو ہم کامیاب نہیں، ناکام ہوں گے، ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے. مثلا ہم نے اگر اسلام کی تعلیمات کو چھوڑا، آج کے اس پرفتن دور میں جب بالکل ہم بے کس اور مجبور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، سیرت پڑھ گئے، تعلیمات پڑھ گئے، ہم کس طرح کامیاب ہوں گے، کس انداز میں کامیاب ہوں گے. پیچھے ایک نعرہ لگا تھا ہمارے ملک میں، تعلیم تعلیم تعلیم. بڑی اچھی چیز ہے. اسلام نے تعلیم کی اہمیت، اقرا پڑھ، بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے پڑھ. یہ بڑی اہم چیز تھی، ضروری چیز تھی. تعلیم ہر کسی کو حاصل کرنا چاہیے، لیکن تعلیم کو رب کے ساتھ لگا کر اسلام نے پیش کیا ہے. اگر رب نہیں ہوگا تو تعلیم مفید نہیں، مضر ہوگی. یاد رکھیے، یہ فلسفہ اسلام کا ہے. ہمارے یہاں تعلیم پر لوگوں نے محنت کی، رب پر نہیں، توحید پر نہیں، عقیدے پر نہیں. دیکھیے آج تعلیم عام ہے، ڈاکٹر تو بہت ملتے ہیں لیکن سارے کمیشن خور. پیتھولوجسٹ کے پاس اس کا کمیشن ہے، میڈیکل پر اس کا کمیشن ہے، ہر جگہ اس کا کمیشن. آپ کو تعلیمی ادارے بہت ملیں گے لیکن ڈونیشن کے نام پر رشوت خور. آپ کو بڑی بڑی ڈگریوں والے ملیں گے، آفیسرز، بغیر پیسے کے کچھ نہیں کرنے والے. آپ کو بےایمانوں کی تعداد تو ملے گی، اس لیے کہ ہم نے تعلیم کو
رب سے الگ کر دیا. اگر اس تعلیم کو آپ رب سے الگ کریں اب ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے. میں یہ بتا رہا ہوں اسلام کے ضابطوں کو اگر ہم نے فالو نہیں کیا ہم کامیاب ہرگز نہیں ہوں گے. یورپ میں آج تعلیم کی کوئی کمی نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے, لیکن اخلاقی اعتبار سے مفلس و کلاش ہے. ابھی یہ خبر آئی ہے ایک آدمی کی وفات ہوئی یورپ میں, اس کے پاس 3 نمبر ملے. پہلے نمبر پر جب اس نے فون کیا گیا اولڈ ایج ہوم میں, وہاں پر جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں, اس کو گھر پہ چھوڑ کر نکل جاتے ہیں. تو ان کے لیے گورنمنٹ اولڈ ہوم, بوڑھا گھر بنا کر رکھ گیا. اب ہندوستان میں بھی بن رہے ہیں, وہاں وہ لوگ رہتے ہیں. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ انگریز میں مجھ کو تو سمجھ ہی میں نہیں آتی یہ قوم. انگریزوں کے بارے میں مشہور ہے کہ پرانی چیزوں کو بڑے پسند کرتے ہیں. اولڈ از گولڈ. اگر آپ کہو کسی کو انگریز کو کہ یہ بہت پرانا ہے تو دیوانے کی طرح بھاگے گا, لیکن والدین جب پرانے ہو جاتے ہیں تو ان سے بھاگ جاتے ہیں. عجیب و غریب قوم ہے. پرانی چیزوں کو اگر آپ پسند کرتے ہو. خیر, یہاں یہ صورتحال ہے. جب اس کے ہاتھ جیب سے چٹ نکلی تو اس میں پہلا نمبر تھا. جب اس پر فون کیا گیا تو اس نمبر پر جواب ملا کہ میں ذرا سا بزنس ٹور پر نکلا ہوا ہوں. اس نے ایک نمبر اور دیا کہ آپ اس پر فون کیجیے. اس پر جب فون کیا تو کسی لیڈی نے فون اٹھایا. اس نے کہا کہ میں بہت ضروری مصروف ہوں اپنی کمپنی کے کام میں نہیں آ سکتے, آپ اس نمبر پر فون کیجیے. جب اگلے نمبر پر فون کیا تو اس نے کہا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ گھومنے کے لیے نکلا ہوا ہوں, میں نہیں آ سکتا. اس نے پہلا نمبر دیا. جب پہلے نمبر پر جب دیا تو کمپنی کے لوگوں نے کہا اسی نمبر سے چل کر آپ تک آئے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے, آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دیجیے, آپ تمام کارروائی کر لیجیے اور اس کے بعد پیمنٹ آپ کو مل جائے گا. جانتے ہیں کون لوگ تھے؟ یہ ان کے بیٹے تھے, جن کو اتنی فرصت نہیں کہ اپنے باپ کی لاش آ کر کے دیکھ لے ہوئے اپنے باپ کی. اگر میں واقعات بتانا شروع کروں, واقعات کہ کیا صورتحال ہے یورپ میں ماں باپ کی, کیا صورتحال ہے پڑوسی کی. اخلاقی اعتبار سے مفلس و کلاش گھرانہ ہے وہ, مفلس و کلاش. تعلیم مسائل کا حل اس وقت ہوگی جب رب کے ساتھ ہوگی. اگر رب کے بغیر ہے تعلیم مفید رہی مضر ہوگی. استحصال, رشوت, اقربا پروری, لوگوں کے حقوق کو غصب کرنا, یہ آئے گا تعلیم کے ذریعے, لیکن فائدہ نہیں. میں ہلکی سی ایک مثال دے کر کے اپنی بات سمیٹ دوں گا کہ دنیا کی تعلیم آدمی کو بتاتی ہے اور دین کی تعلیم آدمی کو بناتی ہے. اگر آپ بچے کو دنیا کی تعلیم صرف دو گے تو وہ بنے گا, صرف اس کو علم ہوگا, وہ بہترین انسان نہیں بنے گا. لیکن اگر اس کے ساتھ رب رہے گا, اقرأ باسم ربک الذی خلق, رب اگر رہے گا تو وہ دنیا کے لیے مفید ہوگا. مثال, آپ اپنے بچے کو لے کر کے جائیے ریاضی کے ایک طالب علم کے پاس بیٹھا, ایک استاد کے پاس بیٹھا دیجیے, ٹیچر کے پاس. ریاضی کا ٹیچر اس کو بتاتا ہے بیٹا 10 کا نوٹ لے کر جب تو دکان پر گیا 7 روپیے کا سودا لیا تو دکاندار تجھ کو کتنا لوٹائے گا؟ 3 روپیہ لوٹائے گا. یہ حساب ریاضی کے طالب علم کو استاد نے بتا دیا. اگر رب نہیں رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ بتا رہا ہوں. اب وہ دکان پر گیا, واقعی دکان پر بھیڑ بہت زیادہ تھی, 7 کا سودا لیا, لیکن دکاندار حساب الٹا کر گیا. بجائے 3 لوٹانے کے اس نے 7 لوٹا دیا. اب ریاضی اس کو یہ نہیں بتاتا ہے یہ جو زائد 4 آئے ہیں اس کا کیا کرنا ہے, یہ اس کو نہیں بتاتا ہے ریاضی. اس کو تو سمجھ میں آ گیا کہ میں 7 کا سودا لیا, 10 کا نوٹ دیا, مجھ کو واپس 3 آنا چاہیے, لیکن کتنا آیا؟ الٹا کر دیا. اب ریاضی اس کو نہیں بتاتا, یہ اس کو بتائے گا اس کا دین, رب. ربک الذی, اللہ کے یہاں جواب دینا ہے, فوراً واپس کرے گا. اگر رب نہیں رہے گا, ریاضی تو اس کو بتا دیا 4 زیادہ چپکے تھے, جیب میں ڈالے گا, نہ اماں کو خبر نہ ابا کو خبر. دین بنائے گا اور دنیا کا علم صرف اور صرف وہ بتائے گا. میں صرف مثال دے رہا ہوں. ہمارے مسائل کا حل اللہ کی نازل کردہ ہدایت اور دین میں ہے. موجودہ حالات میں بنا وسائل کے, بنا کسی قسم کی قوت کے ہم کیسے نکل سکتے ہیں, ہم دنیا پر کیسے چاہ سکتے ہیں؟ اس کا فارمولہ ہے دعوت اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے. مستشرقین نے لکھا ہے, عیسائیوں نے لکھا ہے,
بنا وسائل کے اتنی زبردست و کامیابی انسانی تاریخ میں کسی نے نہیں حاصل کیا جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ دیکھیے مقابلہ آرائی کا پیریڈ دیکھیے اور دعوت کا پیریڈ دیکھیے اور کامیابی دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا شدید مخالفت ہوئی. جب آپ نے مکہ سے ہجرت کی لوگوں نے تعداد آپ کی 300 کے آس پاس مسلمانوں کی لکھی ہے ٹوٹل. پہلا غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا. اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313. دوسرا غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا. مسلمانوں کی تعداد 700. اس کے بعد 5 ہجری میں ہوا غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. 1000 مسلمانوں کی تعداد. یہ سب دیکھیے مقابلہ آرائی کے دور چل رہا ہے. آپ کو آزادانہ دعوت کا موقع نہیں مل رہا ہے. اس کے بعد 7 ہجری میں 6 ہجری میں غزوہ خندق کے بعد صلح حدیبیہ. یہ نا جنگ و معاہدہ تھا مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان کہ ہم جنگ نہیں کریں گے. اس معاہدے کو جب کیا گیا تو صحابہ کرام کو لگا کہ یہ بہت دب کر کے کیا گیا ہے یہ معاہدہ. اس وقت صحابہ کرام نے کہا کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین کہا. انا فتحنا لک فتحا مبینا. اس معاہدے کو یہ 6 ہجری میں ہوا. صحابہ کرام کے الفاظ ملتے ہیں اب 10 سال کوئی ہمارے مخالفت میں نہیں, کوئی جنگ نہیں, دعوت کے لیے کھلا میدان. اس کے بعد 7 ہجری میں غزوہ خیبر 1400 مسلمانوں کی تعداد. 4 ہجری میں غزوہ خندق 1000. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ 1400. 7 ہجری میں غزوہ خیبر 1400. 8 ہجری میں فتح مکہ 10,000. 9 ہجری میں غزوہ تبوک 30,000. 10 ہجری میں حجۃ الوداع 1,24,000. یہ ریشو دیکھیے اسلام قبول کرنے والے کا, کرنے والوں کا. صلح حدیبیہ کے وقت 1400 6 ہجری میں. 7 ہجری خیبر بالکل لگا ہوا اس سے, وہیں سے لوٹ کر آپ نے کیا تھا 1400. 8 ہجری میں 10,000 فتح مکہ کے وقت. 9 ہجری میں 30,000 غزوہ تبوک کے وقت. اور 10 ہجری میں 1,20,000 14,000 بھی اور 24,000 بھی لوگوں نے تعداد کی. اتنی تیزی سے لوگ بڑھے کہ دعوت اللہ کا محاذ بالکل خالی تھا. صحابہ کرام جدھر نکلے انہوں نے دین کی دعوت اور تبلیغ کی. یہ محاذ ایسا ہے, اس محاذ پر کوئی قوم آپ کے مقابل کھڑی نہیں ہو سکتی, کوئی قوم آپ کے مقابل نہیں کھڑی ہو سکتی. جو اسلام کی تعلیمات ہے, جو اسلامی احکامات ہے, برسوں واقعات ہوئے ہیں کہ اسلامی احکامات کی بنیاد پر دشمن دوست ہوا, مخالف انتہائی شدید مخالف اسلام کا حمایتی ہو گیا, مسلمانوں کا حمایتی ہو گیا. یہ اس کا فائدہ. مشکل ترین کیسے ہی حالات ہوں ہم کو دعوت اللہ کا کام کرنا ہے. کس طرح کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, یہ بھی بڑا اہم مرحلہ ہے. پہلی چیز یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو ضابطے دیے ہیں مکمل دیے ہیں. پورا نصاب دعوت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے, پورا نصاب دعوت پورا. میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی اس میں پورا نصاب دعوت ہے. میں نے کہا تھا بہت مختصر وقت ہوتا ہے, اس میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک نصاب طے کیا ہے کہ اس طرح دعوت دینا ہے. اگر اس نصاب کو چھوڑ کر کے کوئی دعوت دے گا تو معاف کیجئے گا اس کو ہم اور آپ کیا دنیا تسلیم نہیں کرتی ہے. گورنمنٹ ایک نصاب پر ترتیب بناتی ہے کہ اس نصاب کو پڑھنے کے بعد آپ 10 کلاسیں پڑھ کر آخری میں آپ ایگزام دیں گے, SSC کا سرٹیفکیٹ ملے گا. 12ویں جماعت میں یہ نصاب پڑھو گے تو آپ کو اس کا سرٹیفکیٹ ملے گا. ایک نصاب بناتی ہے. آپ اس نصاب کو چھوڑ کر پوری دنیا کی لائبریری پڑھ جائیں آپ کو وہ سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا. جو گورنمنٹ نے نصاب بنایا, اس لیے دعوت اللہ کا بھی اللہ نے نصاب بنایا. پہلی چیز اللہ نے بیان فرمائی ادعو الی سبیل ربک, اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے, اللہ کے دین کی طرف, شخصیات کی طرف نہیں,
لوگوں کے فکر کی طرف نہیں، لوگوں کا گروہ اور جماعت کی طرف نہیں، اللہ کی طرف بلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود اور نصارہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے ملت کی اتباع پیروی نہ کرو۔ ہدایت اصل میں اللہ کی ہدایت ہے۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر یہ آ جانے کے بعد آپ نے ہدایت کی پیروی نہیں کی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، آپ کسی کو اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو۔ جماعتوں کی دعوت نہیں، گروہ کی دعوت نہیں، یہود و نصارہ تو یہی چاہتے ہیں۔ دعوت سبیل ربک، رب کی طرف بلانا ہے۔ رب کی دعوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اتارا قیامت کے جنت سے تو کیا کہا تھا؟ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تمہارا ایک مدت تک کے دنیا میں ایک ساتھ رہنا ہے، شیطان کا اور انسانوں کا۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری نازل کردہ ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس کو کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ اللہ نے آسمان سے جو نازل کیا وحی کے ذریعے جبرائیل جو لے کر آئے اس کی پیروی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہی کہتا ہوں جو اللہ نے نازل فرمایا۔ تو دین آسمان سے نازل کردہ محمد رسول اللہ پر جو اترا اس پر عمل کرنا ہے، لوگوں کا نہیں۔ ادعو الی سبیل ربک، پہلے یہ طے کرنا ہے کہ آپ کس کی طرف بلا رہے ہیں، رب کے کلام کی طرف، نبی کے فرمان کی طرف، یا بزرگوں کے اقوال، اپنے بنائے ہوئے فلسفے، کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ پہلا تعین ادعو الی سبیل ربک۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِیلِی ادعو الی اللہ، میں تمہیں دلیل کی بنیاد پر اللہ کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں۔ اللہ کے راستے کی دعوت، اللہ کے راستے کی دعوت میں بنیاد کیا ہے؟ معاف کیجئے گا، بنیاد کیا ہے؟ ہمارے یہاں سب سے زیادہ غیر اہم اسی کو سمجھا جاتا ہے، دعوت اللہ، توحید، عقیدہ۔ عقیدہ سارے انبیاء کرام نے کس چیز کا پیغام دیا؟ سب سے پہلے توحید۔ ہمارے یہاں آج اگر توحید پر بات کی جائے، بلکہ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے اپنوں کے درمیان بھی جب توحید اور اتباع سنت پر علماء سلف، علماء خلف یا موجودہ منہج سلف کے ماننے والے علماء اگر بولتے ہیں تو عام میں کچھ لوگوں میں بے چینی ہوتی ہے کہ حضرت یہی ایک عنوان ہے، توحید اور اتباع سنت۔ دیکھیے اس کا فائدہ کیا ہے، یہی ایک عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہی تو مقصد حیات ہے کہ توحید لوگوں کو سمجھائی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، میں صرف پہلے اس پر کہہ دوں، اس کی اہمیت ذرا سا ترتیب الٹ رہی ہے لیکن بعد میں کہوں۔ ہر ہفتہ جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کس کے سامنے پڑھتے تھے؟ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، کس کے سامنے پڑھتے تھے؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، حضرت علی، ابو عبیدہ بن جراح، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعید بن زید، عبداللہ بن مسعود، ابو ہریرہ، یہ وہ صحابہ کرام جو شرک اور بدعت کے قریب نہیں۔ ہر ہفتہ کس کے سامنے پڑھتے تھے؟ جانتے اس کا فائدہ کیا؟ اتنا کھوٹ کر پلا دیا تھا اللہ کے نبی نے توحید اور اتباع سنت کو صحابہ کرام میں کہ شرک اور بدعت کو وہ لوگ سونگ لیتے تھے۔ آ نہیں سکا۔ ہمارے یہاں بھی جو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے یہ اسی لیے اتنا پختہ ہے یہ سبق کہ ہمارے یہاں عقیدے میں شرک کا شائبہ بھی نہیں پایا جائے، اسی لیے ہمارے گھر کی دیواریں بھی تغروں سے محفوظ ہوتی ہے۔ اور سب تو بات جانے دیجئے، تغروں سے محفوظ ہوتی ہے، جو تغرے لگائے جاتے ہیں اس سے بھی ہمارے جسم پر بھی ڈورے اور دھاگے نظر نہیں آئیں گے۔ ہماری نسلوں میں، ہماری سواریوں میں، ہماری دکانوں میں خیر و برکت کے تغرے نہیں ملیں گے۔ یہ اسی توحید کے اثرات ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، ہر جگہ یہ نظر آتا ہے۔ سب سے زیادہ پہلا سبق کیا ہے
سبیل ربک، رب کے راستے کی طرف. سب سے پہلی چیز انبیاء کرام نے کہاں سے اپنی دعوت کا آغاز کیا؟ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا. پہلے آدمی کو یہ بتایا جائے اللہ ایک ہے. جب وہ یہ مان لے تو آگے کا سبق پڑھایا جائے. یہ آغاز ہے اپنے پیغام کا. دعوت اللہ میں پہلی چیز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ آپ کو حکم ہوا کھل کر وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو دعائیے. آپ نے تمام رشتہ داروں کو جمع کیا، کھانا کھلایا، اور اس کے بعد کیا کہا؟ میں یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر عنقریب حملہ آور ہونے والا ہے، مان لو گے؟ کہا ہاں، اس لیے کہ ہم نے آج تک آپ کی زبان پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سنو، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لوگو اللہ ایک ہے. پہلا پیغام اعلانیہ کیا دیا؟ توحید. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یمن بھیجا، کہا اہل کتاب ہیں، یہ یاد رکھیے ترتیب، کہا اہل کتاب ہیں، ان کو جا کر توحید کی دعوت دینا. جب وہ یہ مان لیں تو ان سے کہنا دن میں 5 وقت نمازیں فرض ہیں. پہلے یہ بتانا کہ کس کے سامنے جھکنا ہے، پھر یہ بتانا کہ اب 5 وقت جھکنا ہے. ہمارے یہاں یہ نہیں بتایا جاتا کس کے سامنے جھکنا ہے، جھکنا سکھا دیتے ہیں لوگ، کہیں بھی جھک جاتا ہے آدمی. پہلے یہ بتایا جائے اللہ ایک ہے. جب وہ یہ مان لیں تو پھر بتانا دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. سب سے پہلا سبق کیوں؟ توحید. کیوں؟ اللہ نے اسی کے لیے تمام دنیا اور تمام انسان اور جنوں کو پیدا کیا. میں کہتا ہوں موحد اپنے آپ کو پہچانتا ہے، موحد ساری مخلوق کو پہچانتا ہے، موحد رب کو پہچانتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے توحید کی بنیاد پر، اپنے آپ کو پہچانتا ہے توحید کی بنیاد پر، ساری مخلوق کو پہچانتا ہے توحید کی بنیاد پر. یہ توحید اگر نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ نہ اپنے آپ کو پہچانے گا نہ رب کو. رب کو کس طرح پہچانتا ہے، کیسے جانتا ہے؟ اس کی عظمت جانتا ہے، اس کا اختیار، اس کی قدرت، اس کی طاقت اور اس کے خزانوں کو جانتا ہے. وہ کیسے جانتا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹلی کے برابر بھی کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے. یہ اللہ نے کہا. سارے لوگ فقیر ہیں، سب اللہ نے کہا. اللہ کے نبی صرف ایک حدیث بیان کروں گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو تم کو کھلاتا ہے پلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، میں تم کو کھلاتا ہوں، میں پہناتا ہوں، میں نے ہدایت دی. اس حدیث کا آخری ٹکڑا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام انسان اگر ایک میدان میں جمع جائیں اور ہر شخص اپنی ضرورتوں کو پیش کرے اللہ کے سامنے، اور اللہ ساروں کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے، تو اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی، اتنی بھی کمی نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ سمندر میں سوئی ڈال کر نکالے جائے. بس ذرا سا سوچئے، وہ ایسے خزانوں کا رب ہے، اس سے ماننے کے بجائے کسی اور سے نہیں مانگتا ہے موحد. وہ کیسا بچانے والا. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں دریا کی تہہ میں جب پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس نے بچایا. ابراہیم علیہ السلام کو لیے آگ کو گلزار خلیل کیا اس نے. وہ کیسا بچانے والا، اگر میں صرف بیان کروں، وہ کیسا شفا دینے والا. وہ اللہ کو پہچانتا ہے. 18 سال بیمار حضرت ایوب علیہ السلام، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اس نے شفا دی. بڑھاپا آ گیا، کیسا عطا کرنے والا وہ رب کو پہچانتا ہے، کیسا دینے والا موحد. حضرت زکریہ کا یہ واقعہ پڑھیے. حضرت مریم کے خالو تھے یہ حضرت زکریہ. حضرت مریم کی ولادت کا واقعہ پورا قرآن میں موجود ہے. ایک محراب میں جب ان کو رکھا گیا تو ان کے نگراں بنے حضرت زکریہ. زکریہ ایک روز محراب میں گئے، کلما دخل علیہ زکریہ المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ قال اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. داخل ہوئے بے موسم پھل، اس علاقے میں کہیں نہیں ہے درختوں پر، اس کا سیزن نہیں ہے.
اب تو جینیٹک انجینئرنگ کی وجہ سے سب ہر ٹائم آ رہا ہے یا گوڈاؤنوں میں اسٹاک رکھنے کی وجہ سے. پہلے موسموں کے پھل رہتے تھے. تو کہا یہ آیا کہاں سے؟ وجدہ اندہار اس کا قال یا مریم انا لک ھذا قالت من عند اللہ. حضرت مریم نے کہا میرا اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ توحید ہے. جیسے ہی یہ سنا بوڑھے ہو گئے تھے, اولاد نہیں تھی. قرآن پڑھیے. سوچنے لگے جو رب بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے اس کو عمر کی کیا ضرورت اولاد کے لیے. هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنک ذریۃ طیبہ. ہاتھ اٹھایا ہے اللہ, بڑھاپے میں ایسا بڑھاپا, ہڈیوں کو گوشت چھوڑ دیا تھا. بیوی بالکل بوڑھی, لیکن جب بے موسم پھل دیکھا تو کہا میں تو ہوں, میری اہلیہ بھی ہے اگر چکے بوڑھی. اٹھایا ہاتھ. اللہ نے صرف اولاد نہیں دی بلکہ حصورا ونبیا من الصالحین, زکریا یحییٰ دیا اور اس کی صفت بھی بتائی نیک بیٹا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک اللہ کو نہیں جانتا, موحد اللہ کو جانتا ہے. وہ اگر دینا چاہے تو عمر کی قید نہیں. ماں باپ کے بغیر آدم کو پیدا کیا, بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کیا. بڑھاپا آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام, جب آپ کے گھر میں گئی خبر بچے کی تو آپ کی اہلیہ کیا کہتی ہے؟ قرآن پڑھیے. یا ویلت قالت یا ویلت آلد وانا عجوز وھذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب. اس بڑھاپے میں ماں بوڑھی, پانچ کیا بوڑھے. کہا ہاں تم اللہ کی رحمت پر تعجب کرتے ہو. تو موحد اللہ کو جانتا, اس کی عظمت اور اس کا اختیار. اب ایک ایک پہلو, وہ کیسا بچانے والا, وہ کیسا عطا کرنے والا. اپنے آپ کو پہچانتا ہے, اپنے آپ کو پہچانتا ہے اس لیے کہ اس کو معلوم ہے اللہ نے مجھ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ساری میری ضرورتوں کو اللہ پورا کرتا ہے. جب سب کچھ دینے والا اللہ ہے تو کسی اور کے سامنے کیوں جھکوں. دنیا کے سارے لوگوں کو جانتا ہے, انبیاء کو, اولیاء کو, درختوں کو, شجر کو, سورج کو, چاند کو, ستاروں کو. یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں, ان کی ضرورتیں بھی اللہ پوری کرتا ہے. سورج میں چمک, سورج میں تپش, چاند میں چمک, ہواؤں میں ٹھنڈک, بارش پانی کے قطرات میں نمی, اور اس کے ذریعے غلے کی نشو و نما. یہ سب تو اللہ کرتا ہے. تو مخلوق کو بھی پہچانتا ہے. یہ جتنے انسان ہیں, یہ انبیاء, یہ اللہ نے ہمارے لیے مبعوث فرمائے ہیں. انبیاء کس کے لیے, کتابیں کس کے لیے اللہ نے بھیجی, ہمارے لیے. مخلوق کو بھی پہچانتا ہے, اپنے آپ کو بھی اپنے جیسی مخلوق کے سامنے کبھی نہیں جھکتا. خالق کو بھی پہچانتا ہے, وہی جانتا ہے یہ سب فقیر ہے, کیونکہ اللہ نے کیا کہا, یا ایھا الناس انتم الفقراء, اے لوگو تم سب فقیر ہو. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا. موحد توحید کیوں بہت ضروری ہے؟ اپنی شناخت کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں زندگی کے ہر پل, ہر سیکنڈ میں یہ توحید آدمی کے ساتھ ہوتی ہے, اس کے اثرات ہوتے ہیں. جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس کا ترجمہ سوچا؟ لا اس کے معنی نہیں, الا اللہ سوائے اللہ کے کوئی معبود. یہ زندگی بھر چلتا ہے. جب ہم منبر پڑھتے ہیں لا نہیں ہے کوئی شفا دینے والا الا اللہ سوائے اللہ کے, کسی اور سے شفا نہیں مانگتا ہے. جب وہ روزی اس کی تنگ ہوتی ہے تو کسی جھڑ پھکوے کے پاس جا کر نہیں کہتا ہے مولانا کل مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا سونا ہو جاتی, آج سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی. نہ, لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی روزی دینے والا اس کے سوا, کوئی کم کرنے والا بھی نہیں. جب اس کو اولاد نہیں ہوتی ہے, لا نہیں ہے کوئی الا اللہ سوائے اس کے اولاد دینے والا. وہ زندگی میں ہر جگہ لا بولتا ہے, ہر جگہ. مشرک کہیں نہیں بول پاتا. بیمار پڑا تو کسی اور کے در پر, یہ توحید ہر جگہ ہے. مشکل ترین حالات آ جائے, لا نہیں ہے کوئی مشکلات میں تکلیف کو دینے والا الا اللہ. یہ توحید, یہ معمولی چیز نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہو اگر یہ نہیں رہتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کسی کے بھی سامنے جھک جاتا ہے. میں آپ کو ایک اشارہ کروں, صرف آپ نے نہیں
کل پورے ہندوستان میں ہی پوری دنیا نے توحید کے مظاہر دیکھے تھے. کل جب کرونا آیا تو جن کے پاس توحید نہیں تھی تو وہ اپنی اور ماں اور باپ کی لاشیں چھوڑ کر بھاگ رہے تھے کیونکہ عقیدہ نہیں تھا. لیکن ہمارے پاس توحید تھی تو ہمارا نوجوان ان کی ماں اور باپوں کے لاش کا انتم سنسکار کر رہا تھا. کیوں؟ لا نہیں ہے کوئی مارنے والا الا اللہ سوائے اللہ کے. موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے معمولی چیزوں کی وجہ سے. موہت ڈپریشن میں نہیں آتا ہے, موہت کے اندر بزدلی نہیں ہوتی ہے. چائنا کے ایک ڈاکٹر نے جدہ میں 25 سال پریکٹس کی, برین کا, دماغ کا ڈاکٹر. اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے اپنی 40 سالہ پریکٹس میں کسی مسلمان کو ڈپریشن کا مریض نہیں پایا. کیوں؟ یہ توحید. بڑے سے بڑا حادثہ ہوتا ہے, اللہ کی مشیت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے, جو اللہ نے مقدر کر دیا. یہ عقیدہ سنبھالتا ہے, معمولی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں پتہ پتہ ڈال دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے ادعو الی سبیل ربک, معاف کیجیے گا. کسی جماعت کے پاس یہ نہیں, کسی کے پاس سوائے جس کو جماعت اہل حدیث کہتے ہیں. یہ معمولی چیز نہیں ہے. عقیدہ, یہ عقیدہ ہر جگہ کام کرتا ہے. سب سے پہلے توحید. اب اس پر اگر کہیں صرف قرآنی آیت پڑھنا شروع کروں, کیوں اس کی اتنی اہمیت ہے؟ انسان کو انسان بناتی ہے توحید, جرأت و شجاعت, ہمت اور مردانگی لاتی ہے توحید, عقل و شعور کو پختگی دیتی ہے توحید, اپنے آپ کو پہچاننے کا شعور دیتی ہے توحید, رب کی معرفت دیتی ہے توحید. اگر پڑھتے جائیے, اللہ نے کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اللہ نے مشرک پر جنت حرام کر دی ہے. یہ توحید نہیں ہوگی تو جنت نہیں ملے گی. اللہ کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا. سارے اعمال کے قبولیت کا دار و مدار ہے توحید. اللہ نے اس کو کیسے بیان کیا قرآن میں؟ معمولی چیز سبق نہیں ہے. ہمارے یہاں حکومت الہیہ کا کوئی جھنڈا اٹھاتا ہے, کوئی عبادات کا جھنڈا اٹھاتا ہے, کوئی تسبیح جھومنے کا جھنڈا. ہم اللہ کی عظمت کا جھنڈا اٹھاتے ہیں, شعور بندگی کی بات کرتے ہیں. ہم اللہ کے سامنے اللہ کے بندوں کو جھکنے کی بات کرتے ہیں, توحید کی, عقیدے کی بات. معمولی چیز نہیں ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. کوئی ایک عمل نیکی قبول نہیں ہوگی, یا میں نہیں کہہ رہا ہوں, توحید کی بنیاد پر. سبیل ربک بڑی اہم چیز ہے, سبیل ربک. اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ انعام پڑھیے. میں آیتیں صرف چند پڑھوں گا. میں نے کہا نا اس کے اتنے پہلو ہیں اور ہر پہلو پر مستقل کئی خطابات ہو سکتے ہیں. اللہ نے 13 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے, 18 معاف کیجیے گا, 18 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے. تلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریته داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذلک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا. یہ 15 پوڑ, یہ 3 انگلیاں. 18 نبیوں کا نام لے کر اللہ کیا کہتا ہے جانتے ہو؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر تم بھی شرک کرو گے تو اللہ تمہارے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا. اعمال نیکیاں اگر نبوت کے چلو میں گئی اور شرک رہا تو اللہ نیکیوں کو ضائع کر دے گا. کوئی امتی شرکوں کے ساتھ نیکیاں لے کر جائے تو اللہ قبول کرے گا. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے تم سے پہلے تمام انبیاء کو یہ بتا دیا, تم بھی سن لو. ہم بھی جان لے ہوئے, پوری امت کے محمدیہ کے بھی لوگ بھی اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. کہ اگر تم شرک کرو گے تو اللہ تمہارے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا. اسی لیے توحید بہت ضروری ہے کہ نیکیاں محفوظ رہے, بچے, جنت ملے. اب ایک آخری حدیث حضرت ابو داؤد کی روایت ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ کہتا ہے اے میرے بندے تو مجھ سے مل زمین اور آسمان بھر کے گناہوں کے ساتھ، میں تجھ سے ملوں گا اتنی ہی رحمت و مغفرت کے ساتھ اگر تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے۔ معاف کیجیے، یہ ہے توحید کا فائدہ۔ اگر تو نے شریک نہیں کیا، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو شرک سے بچائیں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، پہلا سبق اپنی اولاد کو پڑھائیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیے کل اللہ کی جناب میں جب ہم کھڑے ہوں اللہ کے سامنے، تو اللہ سے ہم کہہ سکیں اللہ جتنا تیرا حکم تھا، جتنے تیرے انعامات تھے، جتنا تیرا رحم و کرم تھا، اللہ اتنے سجدے اس پیشانی میں نہیں لایا رب العالمین، نہیں لا سکا اللہ، بہت تھوڑے سجدے ہیں، لیکن اللہ بے داغ پیشانی لایا ہوں۔ اللہ اس کو تیرے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکایا، سجدے کم ہیں لیکن بے داغ پیشانی لے کر آیا ہوں۔ اے رحیم و کریم رب، اب تجھ سے رحم کی امید ہے، اس کو تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکایا۔ اس پہ آیا کہہ سکے ہم، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ توحید پہلا سبق، بس وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، ایک دو جملے، اس کے بعد اتباع سنت، معمولی چیز نہیں ہے اتباع سنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے کو اپنانا۔ غزوہ احد میں اللہ کے نبی نے کہا یہاں سے نہ ہٹنا، ہٹ گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، مصیبتیں آ رہی ہے، ہم اپنا محاسبہ نہیں کر رہے ہیں۔ اتباع سنت، ہمارے یہاں تو سنت بتائی چیز ہے، کہتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء کو نہیں سمجھتا کیا؟ ہمارے مسلک میں تو نہیں ہے کیا؟ ان کو نہیں معلوم تھا؟ حسن ظن اللہ کے نبی سے رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع کا قائل تھے، آپ کے بیٹے کو کہا کہ عبداللہ ابن عمر کو انہوں نے نہیں کہا میرے والد، اللہ کے نبی نے کہا تمہاری مثال موسیٰ کی طرح ہے، میری امت میں اگر کوئی محدث جس کی زبان وحی سے مل جائے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی غلط ہوگا کچھ نہ کچھ تو نہ، حدیث رسول آ گئی، بات ختم۔ اللہ کے نبی کی وفات پر کہا تلوار نکال لیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہا، حضرت عمر کہہ رہے ہیں۔ ایک آیت پیش کی، وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اتباع رسول۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اسوار نمونہ یہ ہے، ہم اس پر مطمئن نہیں ہیں، کسی اور کو اسوار نمونہ بنا رہے ہیں۔ سبیل ربک، رب کے راستے کی طرف بلانا ہے، رب کا راستہ لے کر ایک ذات آئی، ایک کو اللہ کے نبی نے متعین کیا، 10 کو نہیں، ایک ذات، معمولی چیز نہیں۔ سبیل ربک بالحکمہ، اب کیسے پیش کرنا ہے؟ حکمت کے ساتھ، والموعظہ، نصیحت کرنا ہے نرمی کے ساتھ۔ حکمت اور موعظت لمبی بحث ہے، ہمارے یہاں دعوت کے میدان جب آدمی نکلتا ہے تو لوگوں کو کافر بنانا، فتوے دینا، یہ سب شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے لوگوں کو مشرک اور کافر بنانے سے زیادہ اگر موحد بنا لے ہوئے نرمی کے ساتھ، بڑی پیاری بات شیخ صالح العثیمین نے لکھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جا کر کے فرعون کو سمجھاؤ، وہ بڑا سرکش کیا کہتا تھا، وہ انا ربکم الاعلی اننی معکم اسمع وارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں، پھر اس کے بعد کیا کہا؟ نرمی سے سمجھانا، فقولا لہ قولا لینا۔ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ جو تخت پہ بیٹھ کر کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ ہم تو ان لوگوں میں دعوت کا کام کرتے ہیں جو سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں، کتنی نرمی سے سمجھانا چاہیے، حکمت کا لحاظ۔ فتوے کی زبان ہمارے یہاں بہت جلدی بولنے لگتے ہیں لوگ، علم بہت کم ہوتا ہے، لیکن دیکھیے علماء خاموش رہیں گے، حضرت بولنے لگتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں۔ ابھی ایک حضرت ہے مرزا، منہاج نہیں سمجھے، وہ ایک الگ بحث لمبی۔ میں ایک جملہ صرف اس پر کہوں، ہماری ایک نوجوان سے گفتگو بھی، ایک جملہ صرف کہہ رہا ہوں، گفتگو بھی صحابہ کے بارے میں کہتا رہا۔ میں نے کہا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا کہاں پڑھے بھائی؟ پہلے پارے کی آخری آیت بھی یہی ہے اور اس سے پہلے والی بھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ تو گرے تھے، اللہ کے جناب میں پہنچ گئے، ہم سے اللہ ان کے بارے میں نہیں پوچھے گا، مجھ سے میرے بارے میں پوچھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں ہم سے نہیں پوچھے گا، اور تو یہاں مالک یوم الدین بنائے، یہ حق پر یہ باطل۔
اللہ کہہ رہا ہے تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا. مرنے کے بعد کسی کی برائی نہیں بیان کرنا چاہیے, خیر بیان کرنا چاہیے. اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے اس کو چھپا لیں گے, اللہ روز محشر چھپائے گا. کتنی آیت اور حدیثوں کی مخالفت تم کر رہے ہو, ابھی ان کی بات جانے دو. وہ کیا 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 کہ وہ ایک الگ بحث ہے. تم کیا کر رہے ہو یہ بتائیے. محاسبہ اپنا کرنا ہے, اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اللہ کے ہم کو کھڑے ہونا ہے, جواب دینا ہے. نہیں کہا کسی نے. نبی کی اتباع بہت ضروری چیز ہے. قرآن و حدیث کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا, اس کے مطابق عمل کرنا, یہ تمام چیزیں. اس کے اور بھی بہت سارے پہلو تھے, بہت ساری تفصیلات تھی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظہ, نرمی کے ساتھ سمجھانا, فتوی کی زبان نہیں ہونا چاہیے. سینسیٹو سوالات کے جوابات, مسئلہ بڑا عجیب ہے یہ قرآن و حدیث پڑھنا. ہم نے سارے واقعات, سارے قصے کہانیاں پڑھ لی, قرآن و حدیث کی توفیق نہیں ہوئی. اگر میں ایک واقعہ قرآن کا بھی بیان کروں, ایک, اس میں اتنے اسباق, اتنے زبردست اسباق ہیں, مگر اب وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اس لیے نہیں بیان کر سکتا. ورنہ ایک واقعہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں اسکول کا, مدرسے کا, گھر کا, بیوی کا, بچوں کا, ساروں کے لیے احکامات ملیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائے ہیں حکمت کے ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا تھا میرے, تمہارے اور یہ سب کے اماں ابا کہاں ہیں؟ تم بولتے ہو نا یہ عقیدہ توحید, اسی کی بنیاد پر جنت, نہیں ماننے پر جہنم, کہاں ہے سب؟ ہم لوگ رہتے تو کیا کہتے, ہم تو فتوی لگاتے نا. مگر سوال موسیٰ کلیم سے تھا تو جواب کلیم والا ہے. پڑھیے یہ سب. آپ نے کہا تھا کہ اللہ کی جناب میں جا چکے, اللہ فیصلہ کرنے والا ہے, اور اس نے بالکل صحیح فیصلہ ان کے بارے میں کر دیا. حکمت کے ساتھ جواب دینا, بے شمار اس کی مثالیں دے سکتا ہوں میں. والموعظہ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن, اخلاص ہونا چاہیے. مجادلہ جب ہو تو فریق مخالف کو بے عزت اور ذلیل کرنے کی بجائے حکمت سے جواب دینا. اللہ نے پورا اصول دعوت دیا ہے. دعوت کا میدان غیروں میں بھی ہم کو کامیاب کرے گا, اپنوں میں بھی کامیاب کرے گا. اس محاذ کو کبھی کمزور نہیں ہونے دینا ہے, اپنی ذمہ داری نبھانا ہے. اللہ ہم سے 5 سوال کرے گا. قیامت کے روز ایک قدم کوئی نہیں بڑھ سکے گا. بس یہیں اپنی بات ختم کر دوں گا, یہ آخری حدیث بیان کر رہا ہوں. 5 سوال کا جواب دیے بغیر کوئی نہیں. پہلا, عمر کہاں لگائی. دوسرا, مال کہاں سے کمایا. تیسرا, مال کہاں خرچ کیا. چوتھا, جوانی کہاں لگائی. اور پانچواں, جتنا علم تھا اس کے اوپر عمل کیا. 5واں سوال, کون نہیں جانتا کہ نماز پڑھنا چاہیے. ہم کو جو علم ہے بلغوا انی ولو آیا, اپنے بھائی تک پہنچایا. یہ ہم سے پوچھا جائے گا. یہ 5 سوالات کے جوابات دینا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین حقیقی دین کی معرفت ہمیں عطا فرما رب العالمین. اپنے ذمہ داریوں کو کما حق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما رب العالمین. الہ العالمین امت مسلمہ بڑے ہی مشکل ترین حالات سے دوچار ہے رب العالمین. الہ العالمین اے خالق ارض و سماء, مالک کون و مکان, اے خالق انس و مجا رب العالمین. اللہ ان مشکلات سے ہماری نجات دے رب العالمین. تیری ذات بچانے والی, تیری ذات کامیابی سے ہمکنار کرنے والی ہے رب العالمین. اللہ ہم بڑے کمزور بندے ہیں رب العالمین تیرے. اللہ ہم میں اور گناہوں میں دوری پیدا فرما دے, نیکیوں سے محبت پیدا فرما, جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما, جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم.